صاحب ایک سٹیج تھی نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس کے اوپر رپورٹس آنا شروع ہوئیں تو وہ مذاق اڑایا جاتا تھا نواز شریف کی پلیٹاں کٹ ہو گئی ہیں، اس طرح کے جملے بولے جاتے تھے اس وقت کی حکومت کی جانب سے۔ میں نام نہیں لیتا کس نے کیا باتیں کہیں، لیکن پھر دباؤ کا شکار ہوئی پوری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، جو عمران خان اپنے مخالفین کو جیلوں پہ ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی دباؤ میں آئے، اسٹیبلشمنٹ بھی دباؤ میں آئی کہ اگر یہ بابا جی کو جیل کے اندر کچھ ہو گیا تو ان کو سنبھالے گا کون۔ یہی والی سچویشن تھی پریکٹیکلی، پلیٹلیٹس گرنے سے آپ کی وہ بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، گم سے بھی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایک دم سے سچویشن چینج ہوگی۔ مجھے لگتا ہے عمران کے معاملے میں بھی کچھ سملر سناریو ڈیولپ ہوا ہے، ہارٹ کنڈیشن اینڈ ایوری ون از انڈر پریشر۔ ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اتنا بڑا ایک، آئی ڈونٹ نو کہ ہم کیوں ایک ماؤنٹین بنا رہے ہیں آؤٹ آف۔ خان صاحب از دا ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان۔ سپریم کورٹ کے 3 ججز نے ان کی میڈیکل کنڈیشن اور ان کی جو گرتی ہوئی صحت کی صورتحال ہے اس کو، گریوٹی کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے آج آپ ہی کے اسٹوڈیو میں نے یہ آرڈر دیکھا ہے، میرے پاس تو اس سے پہلے یہ آرڈر تھا بھی نہیں۔ ویسے حیرت ہے، میرا تو خیال تھا آپ کے پاس پہلے پتا ہوگا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا۔ عام طور پر جب پاکستان میں بڑے بڑے لیڈرز کے آرڈر چھپتے ہیں نا جی، تو اس سے پہلے کچھ لوگوں کو پتا وہ ہوتا اصل میں لا والوں کے پاس ہوگا یا انفارمیشن والوں کے پاس ہوگا، پارلیمنٹری افیئرز والوں کے پاس ہوگا۔ میرے پاس تو نہیں تھا یہ، اور مجھے آپ کی وجہ سے ملا، اور بڑا میں اپریشیٹ کروں گا، ججز نے بہت اچھا لکھا، اس میں لکھا ہوا ہے ان کی کارڈیولوجسٹ کو۔ سر پچھلے 3 سال یہی عمران تھا، یہی صورتحال تھی، تو وہ یہ اس وقت موقع کیوں نہیں آیا؟ ملک صاحب میری گزارش سنیں، میں ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا اور نہ ہی مجھے جانا چاہیے۔ سر آپ کو جانا چاہیے، مجھے نہیں جانا اسی پاکستان کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کا وہ عدت والا کیس سنا گیا، اور اس سے زیادہ شرمناک کیس پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی اور ہوگا۔ ملک صاحب تو سنا گیا کہ نہیں سنا گیا؟ ملک صاحب آپ ہی کی حکومت میں۔ ملک صاحب میری گزارش سنیں، وہ سنا گیا یا نہیں سنا گیا، سننے والا کوئی نون لیگ والے نہیں تھے، عدلیہ والے تھے۔ آپ کی حکومت میں یہ کیس چلا نا ملک صاحب، وہ تو پھر ہماری حکومت میں یہ کیس بھی چلا ہے۔ تو 3 سال کے بعد باری لگی، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کیسے ہوا؟ ہم اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں۔ ہمارا دیکھیے، میں جوڈیشری کا نہ نمائندہ ہوں، نہ میں ان کا اسپوکس پرسن ہوں بیکاز آف مائی پریزنٹ پوزیشن۔ اور تیسری بات یہ ہے ملک صاحب، اچھی بات یہ ہوگی، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسی کوئی صورتحال، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں پڑھنے کے بعد کہ جو ججز نے لکھا ہے اس میں امپلیسٹ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں نا تو میں ایک جملہ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، اس کے جو ہے نا پیرا، میرے خیال میں انہوں نے لکھا ہے، اس میں کارڈیولوجسٹ کا لکھا ہے جج صاحب نے، ان کے کارڈیولوجسٹ کو بھی اس میں پریزنٹ، ہاں پیرا 5 میں، دا کنسرنڈ آفیسر گورنمنٹ ان کنسلٹیشن اینڈ کوآرڈینیشن ود دا مینجمنٹ آف شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شیل کانسٹیٹیوٹ اے میڈیکل بورڈ comprising a physician, a general surgeon, a specialist in internal medicine, an eye specialist and a cardiologist for the medical examination and treatment of the prisoner۔ دیکھیے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کارڈیک ایونٹس میں، تو کارڈیک اریسٹ میں تو 2 منٹ بھی نہیں ہوتے آپ کے پاس۔ ہارٹ اٹیک جن لوگوں نے سر خدا نہ خواستہ یہ 3 سال بعد خیال آیا، 3 سال پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ یہی تو پوچھتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میں 3 سال گزر گئے۔ یار یہ تو میری نگاہ سے تو آج گزرا ہے، جن کے پاس آیا ہوگا انہوں نے اس پہ کیا ایڈریس کیا ہوگا۔ کن کے پاس آئی ہوگی یہ رپورٹ؟ کسی کے پاس ہوگی نا کہ عمران خان کو پمز لایا گیا، اس کی یہ ہارٹ کنڈیشن ہے، اس کا بلڈ پریشر کر گیا، یہ کس کو پتا ہوگا؟ ایٹ لیسٹ مجھے نہیں، کس کو پتا ہونا چاہیے؟ آئی ڈونٹ نو، پنجاب حکومت کو، انٹیریئر منسٹری کو، دیکھیے اب آپ کی حکومت میں سے کچھ لوگوں کو پتا ہوگا نا یہ بات۔ یار دیکھیے میری بات سنیں، جس کو پتا ہونا چاہیے، آئی ہوپ کہ ان کو پتا ہوگا۔ اگر کچھ ہو جاتا، یہ ہماری اگر کچھ ہو جاتا ہے اس سم تھنگ، جو میرا خیال ہے کہ ایک وارننگ سائن ہے جس کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہے، یہی لگتا ہے اگر کچھ ہو جاتا۔ ملک صاحب آپ مجھے پلیز کمپلیٹ کرنے دیں۔ if you're putting words to my mouth, I won't be able to complete my sentences۔ اگر کچھ ہو جاتا ملک صاحب میں تو آپ کو دیکھیے نا وہ بات کرنا چاہوں گا جو مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا ہے جیل کے اندر، آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کو کون کون لوگ اس کی صفائیاں دیتے رہتے۔ یہ میرے سمجھ میں تو یہ ایک بہت بڑا ریسکیو آرڈر ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ ریسکیو آرڈر فار دی گورنمنٹ، I don't know, for everyone I would suppose۔ اس میں کوئی گورنمنٹ کا یا اس کا کوئی سوال نہیں ہے۔ یار ایک بندہ بیمار ہے، مریض ہے، اس کو ہاسپٹل میں 6 مہینے سے تو آپ نے اس کی بہن کو ملنے نہیں دیا، دروازہ ہی نہیں کھولا۔ یار وہ ہم نے ملنے نہیں
दिया। तो और किसने नहीं मिलने दिया? कमाल वाली बात है, हाउ कुड वी स्टॉप हिम? तो आप उसको रोक कैसे, उसको जो रुकावट डाली आप ही ने तो डाली। मलिक साहब आज देखिए ना, एक लीगल रिकॉर्स क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि बहनों को ना मिलने दें। मलिक साहब इसका मैं जवाबदेह नहीं हूं, लेकिन आप ये देखें कि ये भी अपील की है सुप्रीम कोर्ट में, और ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन में गए, और न्याजी साहब इसके वकील है। न्याजी साहब मुलाकातों नहीं से तो ये अपीलेट जुरिस्डिक्शन, इन्होंने हाई कोर्ट का ऑर्डर असेल किया ना, तो वो भी तो एक अदालत है कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन की, हाई कोर्ट की, जिसने ये तमाम रिपोर्ट्स को नजरअंदाज किया है और उन्होंने इजाजत नहीं दी। कौन सी अदालत थी जिसने नजरअंदाज करके नहीं इजाजत दी? हाई कोर्ट ही है ना, और पढ़िए कौन सी हाई कोर्ट? इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसी के ऑर्डर को सेल किया तो ना। यही तो मुझे पूछ रहा हूँ कि 3 साल से तो इन अदालतों से कुछ मिला नहीं था, तो आज कैसे मिल गया? मेरे ख्याल में कि अब जो उनके पास कैसे एविडेंसेस आए होंगे, ये मैं कैसे, और देखिए इसमें तो जो मैं पढ़ रहा था आपका ऑर्डर, इसमें मेरे पास कोई 5-10 मिनट का जो वक्त था, इसमें भी तो सर 1 साल पहले वो खबर थी कि इमरान खान इज लूजिंग हिज आई साइट, ठीक है। फिर उसको रात के वक्त एक दिन हॉस्पिटल लाया गया क्योंकि डॉक्टर रिफ्यूज टू इंजेक्ट दैट मेडिसिन इन हिज आईज के हॉस्पिटल के अंदर वो बेसिक। अच्छा ये ट्रस्ट यू मी मलिक साहब, जेल के अंदर नहीं है। यू हैव बेटर नॉलेज। मिडनाइट को इमरान को शिफ्ट किया गया पिम्स में, जहां वो ऐसे है ना कि वो इंजेक्ट की गई मेडिसिन इमरान की आंख के अंदर। मुझे ये मालूम नहीं कि उनका आंख का क्या स्टेटस है।